اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلباء، یہ اصول فقہ کا ہمارا یہ لیکچر ہے، اور اس میں نصاب میں جو کتاب مقرر کی گئی ہے وہ ہے الوجیز فی اصول فقہ۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں شیئر کر دیتا ہوں اسکرین۔ جی آواز آ رہی ہے تو شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی استاد آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصول فقہ جو ہے، اپنے اس کی اہمیت نے ایک کتاب پڑھی ہے اصول فقہ پر ایک نظر، اس میں یہ اساتذہ سے سن لی ہوگی اس کی اہمیت کیا ہے۔ مسائل کو سمجھنے کے لیے کتاب و سنت سے جو ہے وہ مسائل کو اخذ کرنے کے لیے، احکام کو اخذ کرنے کے لیے اس علم کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ اصول فقہ جو ہے، آپ دیکھیں دو لفظ ہیں، ایک اصول اور ایک ہے فقہ۔ یہ لفظ اصول جو ہے اصل کی جمع ہے، اور اصل کے کئی معنی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہوتا ہے کسی چیز کی اصل بنیاد، جس پر دوسری چیزوں کی بنیاد ہو، تو وہ اصل جس پر دوسری چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے اس کو اصل کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ اصل کا دوسرا معنی ہوتا ہے دلیل۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل فی هذه المسئلہ، اس مسئلہ میں اصل یہ ہے، یعنی دلیل یہ ہے۔ اسی طرح تیسرا معنی جو اصل کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے راجح۔ جیسے یہاں مثال دی ہے، کہا جاتا ہے کہ الاصل فی الکلام الحقیقہ، کلام میں اصل معنی وہ حقیقت ہے، یعنی راجح معنی وہ حقیقت ہے جس کو ترجیح دی جائے گی۔ اور چوتھا معنی اس کا ہے قاعدہ اور ضابطہ۔ جیسے مشہور جملہ ہے، کہا جاتا ہے الامر للوجوب، یہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، فلاں کی اصل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا الاصل ان الفاعل مرفوع، ہم کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہو گیا یہ اصل، دوسری چیز ہے فقہ۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گہرا فہم، عام فہم نہیں بلکہ گہرا فہم جو ہے اسے فقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے یہاں مثالیں دو دی ہوئی ہیں، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، نے کہا اے شعیب علیہ السلام ما نفقہ کثیرا، ٹھیک ہے، ہم جو آپ کہہ رہے ہیں ما نفقہ، ہم اسے نہیں سمجھتے، تو فہم۔ اسی طرح فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون حدیثا، یہ بات کو سمجھتے نہیں۔ تو یفقہون، فقہ جو ہے یہ گہرا فہم۔ تو اب یہ تو ہو گئی اصول فقہ کی لغوی تعریف۔ اب اس میں فقہ کی جو تعریف ہے اور اصول فقہ کی تعریف ہے، اس کو الگ الگ کریں تو فقہ کہتے ہیں هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔
کہ فقہ سے مراد ہے شرعی احکام جو ادلہ تفصیلیہ سے حاصل کیے گئے ہوں. تو احکام شرعی پہلی بات یہ ہے. تو شرعی احکام جو ہے اس سے دیگر سارے احکام نکل گئے. ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو قانون ضابطے ہیں، یہ اس میں نہیں آئیں گے، چونکہ شرعی احکام یہ اس کا موضوع ہے فقہ کا، اور وہ بھی عملی احکام، شرعی عملی احکام. جب یہ عملی احکام کہا تو اس سے جو عقیدے وغیرہ کے مسائل ہیں وہ نکل گیا، چونکہ وہ نظریاتی مسائل ہیں، وہ عملی نہیں ہیں. تو ہمیں یہاں شرعی عملی احکام. اب دیکھیں نا، جیسے جو احکام کی کتابیں تو ان کی ترتیب جو ہوتی ہے، حدیث میں ہم دیکھیں نا تو ایک وہ ہیں جو جن کو جامع کہا جاتا ہے، اس میں سارے ابواب آتے ہیں، اس میں فتن بھی ہے، اس میں جو ہے وہ شمائل بھی ہے، اس میں تفسیر بھی آتی ہے. لیکن جو سنن ہے نا، عملی احکام پر مشتمل کتابیں، ان میں جو ہے وہ یہ ابواب نہیں آتے، بلکہ کتاب الطہارہ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ عملی مسئلہ ہے. تو یہ ہے بالاحکام الشرعیہ موضوع ہیں. اور تیسری بات یہ کی نکل گئی، ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. تو یہ عقلی قضیہ ہے نا، اس کا تعلق کوئی عمل سے نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے من ادلتھا التفصیلیہ، جو ادلہ تفصیلیہ سے مراد ادلہ جزئیہ کہتے ہیں، کہ ایک ہوتا ہے اجمالی دلیل، ایک ہوتا ہے تفصیلی دلیل. اجمالی دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کی دلیل قرآن ہے، فلاں مسئلہ اس کی دلیل حدیث ہے، یہ اجمال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 2-3 اسٹوڈنٹس ویٹنگ میں، آپ ان کو ایڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ ٹھیک ہے. خیر. جی ٹھیک ہے. جی تو من ادلتھا التفصیلیہ، تفصیلی دلائل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت جو ہے، نماز فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. یہ کیا ہوگی؟ اس کو دلیل جزئی بھی کہتے ہیں اور دلیل تفصیلی بھی کہتے ہیں. تو یہ ادلہ جزئیہ اس سے مراد ہے. تو اب دیکھ لیں تعریف کیا ہے. هو العلم بالاحکام الشرعیہ، یہ شرعی احکام کا علم ہے، اور وہ شرعی احکام جو عملی ہوں، عملی احکام جن کا تعلق جو ہے وہ بندوں کی افعال سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں عبادات آئیں گی، معاملات آئیں گے، لیکن عقیدے کے احکام اس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ عقیدہ کا تعلق نظریے سے ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے المکتسبہ من ادلتھا التفصیلی، یا کہ وہ ایسے شرعی عملی احکام جو ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو. تو ہم نے بتایا کہ ادلہ جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ من ادلتھا التفصیلیہ، تفصیلی دلائل. ہم نے بتایا کہ تفصیلی دلائل سے مراد کہ ہر مسئلے سے متعلق جو اس کے متعلقہ دلیل ہے، وہاں وہ اصلاً جیسے کہ حرمت علیکم امہاتکم،
ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ حرمت علیکم امہاتکم۔ اگر ہم کہیں کہ اس کی دلیل قرآن ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اجمالی دلیل ہے، اور جب قرآن میں سے وہ خاص دلیل پکڑیں گے جو اصل دلیل ہے تو یہ کیا ہوگی؟ یہ اس کو تفصیلی دلیل یا جزئی دلیل کہا جائے گا۔ جی اب بتائیے کیا سوال ہے؟ یہ کوئی بہن بات درمیان میں بول رہی ہیں، بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ سر لگتا ہے غلطی سے مائک آن ہو گیا تھا کسی کا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ آیت ہے ہم کہیں کہ زنا حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ لا تقربوا الزنا۔ اب یہ خاص آیت جو اس خاص مسئلے کے لیے جو ہے تو اسے کہتے ہیں جزئی دلیل، ٹھیک ہے، یا اسی کو تفصیلی بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، یہ ہو گئی جی فقہ کی اصطلاحی تعریف۔ اب اصول فقہ جو ہے اس کی اگر تعریف کریں تو یہ تو بات ہم نے پیچھے اصول اور فقہ کی الگ الگ تعریف تو سمجھ لی، تو اصول فقہ جو ہے اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے هو علم باصول وقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقہ، کہ اصول فقہ ایسے اصول و قواعد کا علم ہے جس سے فقہی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، جن قواعد کے ساتھ فقہی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے یہ ہے اصول فقہ۔ هو علم باصول وقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقہ، تو هو علم باصول وقواعد، یہ اصول و قواعد، اصول یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اصول سے کیا مراد ہے، اور قواعد، قواعد کا آپ نے اگر قواعد فقہیہ جو ہے وہ آپ نے اس کا ایک لیکچر لیا ہے تو آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہوگا قواعد کسے کہتے ہیں۔ ایسے قضایا کلیہ جن کے تحت کئی جزئیات آتی جو اپنی تمام جزئیات پر محیط ہوں انہیں کہتے ہیں قواعد کلیہ۔ مثال کے طور پہ قاعدہ ہے الامر للوجوب، کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اب جہاں جہاں امر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے کو پورا کرو، ہم کہیں گے یہ امر، یہ حکم وجوب کے لیے ہے، وعدے کو پورا کرنا واجب ہے۔ کیوں کہ جی یہاں اوفو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا فرض ہے، جی دلیل کیا ہے؟ اقیم امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح لا تقربوا الزنا، زنا حرام ہے، کیوں؟ لا تقربوا نہیں کا صیغہ ہے اور نہیں حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہاں بھی وہی نہیں ہے، تو ایک دوسرے کا مال کھانا جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ لا تأکلوا نہیں ہے اور نہیں جو ہے وہ حرمت پر دلیل ہے۔ تو یہ ہے قضایا کلیہ، ایسے جو ہے وہ قواعد جو اپنی جزئیات پر، ساری جزئیات جو ہے اس میں شامل ہوتی ہیں، کئی جزئیات پہ وہ منطبق ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں قواعد۔ ہوا علم باصول وقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقہ، جن سے فقہی مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، ان سے استخراج مسائل کا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں الامر للوجوب ایک قاعدہ تھا، ضابطہ تھا، اس سے مسئلہ اخذ کیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا اوفوا بالعقود، وعدہ پورا کرنا فرض ہے، تو یہ ہم نے اس ضابطے سے، اس قاعدے سے یہ مسائل اخذ کر لیے۔ تو اس کے بعد یہ فقہ اور اصول فقہ کی اصطلاحی اور لغوی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد ہے کہ اصول فقہ جو ہے وہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو تاکہ مسائل شرعیہ کو سمجھنے میں ہم غلطی سے محفوظ رہیں
صحیح طور پہ ہم مسائل کو اخذ کر سکیں، اس لیے ہم یہ علم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ اگلا ٹاپک ہے کہ اس کا وجود کب سے ہے، علم اصول فقہ کا کب سے یہ علم وجود میں آیا۔ تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ جب سے یہ احکام نازل ہوئے ہیں، قرآن مجید نازل ہوا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیے، تو یہ علم تو تھا۔ جب صحابہ نے اقیم الصلاۃ پڑھا تو سمجھا کہ اس سے مراد وجوب ہے، تو گویا کہ یہ ضابطہ اور قاعدہ تو وہ استعمال کر رہے تھے، لیکن وہ کوئی تحریری شکل میں، مدون شکل میں کہ یہ فلاں فلاں ضابطے ہیں، یہ نہیں تھا۔ جیسے زبان کے قواعد ہوتے ہیں نا، تو قواعد تو ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کے دور میں بھی کوئی علم النحو کی کتاب تو نہیں پڑھی تھی کسی نے، لیکن وہ بھی جو فاعل تھا اس کو مرفوع پڑھتے تھے، مفعول کو وہ بھی منصوب پڑھتے تھے۔ قواعد وہ عملاً تو استعمال میں آتے تھے، لیکن باقاعدہ وہ قواعد مرتب نہیں تھے۔ تو ایسے ہی جب سے ان احکام کا وجود ہے، تب سے اصول فقہ یہ قواعد جو ہے یہ بھی موجود ہیں، ان کا استعمال ہوتا تھا۔ تو جیسے عربی زبان کے قواعد، جن کی اپنی زبان عربی تھی، ان کو باقاعدہ قواعد سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے ہمیں اردو کے قواعد باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ بولا جا رہا ہے تو یہاں اس کا معنی بعض اوقات صیغہ امر بول رہے ہوتے ہیں، ہم بول رہے ہوتے ہیں، لیکن مراد جو ہے وہ ہم بھی اس کی وجوب نہیں لیتے۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں وجوب لینا ہے، کہاں جو ہے اس کا معنی کوئی اور لینا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جب تک اسلام جو ہے وہ اہل عرب میں رہا ہے، تب تک یہ باقاعدہ قواعد کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ قواعد نہیں تھے، قواعد تو تھے۔ مثال کے طور پہ یہاں مثال دی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور دوسری آیت وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ پہلی جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ حاملہ عورتیں، ان کی عدت وضع حمل ہے، اور دوسری جگہ جن کے خامد فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ انتظار کریں گی۔ تو انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ اگر خامد فوت بھی ہو چکا ہو اور وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ جی قرآن میں مجید میں تو ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن گزاریں گی۔ انہوں نے سمجھا کہ نہیں، اولات الاحمالی اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب نسخ کا یہ ضابطہ قاعدہ یہ تو موجود تھا، لیکن انہوں نے نہیں باقاعدہ اگرچہ لفظوں میں استعمال نہیں کیا، لیکن دیکھیں اسی سے دلیل تو لی ہے۔ تو اس لیے یہ قواعد، یہ ضابطے موجود تھے لیکن باقاعدہ مرتب نہیں تھے۔ تو جب اسلام جو ہے وہ آگے اس کا دائرہ وسیع ہوا ہے، یہ تابعین کے دور کے بعد، اور عجمی لوگ جو ہیں وہ بھی بکثرت مسلمان ہو گئے، علم کو سیکھا، تو پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ یہ قواعد جو اہل عرب تو اپنی وہ فطرتی زبان ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھتے تھے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہاں یہ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا معنی کیا ہے، یہ وجوب کے لیے ہے، یہ استحباب کے لیے ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جن کی زبان نہیں تھی، ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ایسے قواعد و ضوابط کا ہونا ضروری تھا کہ جن سے وہ یہ بات سمجھیں کہ کہاں یہ وجوب کے لیے ہے، کہاں استحباب کے لیے ہے، اسی طرح استدلال کیسے کرنا ہے، یہ سارے قواعد۔ تو اسی لیے سب سے پہلے اس حوالے سے باقاعدہ جنہوں نے کام کیا ہے وہ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔
ان کی جو کتاب ہے الرسالہ، اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ قواعد باقاعدہ مرتب کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے گویا کہ اس پر باقاعدہ اس کی تدوین کرنے والے وہ کون ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دیکھیں، کسی علم کی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں نا، اس علم کی تعریف کیا ہے یہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس علم کا موضوع کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، وہ ہم تعریف میں دیکھ چکے، شرعی عملی احکام اس کا دائرہ کار۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کو پڑھنے کا۔ تو یہ بات ہم دیکھ چکے کہ شرعی احکام کو سمجھنے میں غلطی سے محفوظ رہنا یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اس علم کا واضح سب سے پہلے اس کو مرتب کرنے والا، اس کا بانی کون ہے، تو یہ بھی ہم سمجھ چکے کہ باقاعدہ اس کی تدوین کرنے والے سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ اگلی بحث ہے کہ اصول فقہ یہ قواعد کیسے مرتب کیے گئے۔ تو اس حوالے سے 3 انداز جو ہیں وہ امت میں چلے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جسے متکلمین کا طریقہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے کچھ قواعد وضع کیے اور ان قواعد کو سامنے رکھ کے پھر مسائل کا استخراج کیا۔ مسائل کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ضابطہ اور اصل جو ہے ان قواعد کو بنایا۔ اب اس میں پھر ائمہ کے جو اجتہاد تھے، جو اس ضابطے کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس ضابطے کے مطابق نہیں آتا انہوں نے کہا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ، اس طریقے کو کہتے ہیں متکلمین کا طریقہ، یہ شافعیہ، مالکیہ وغیرہ، یہ لوگ ان کا یہی طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جسے احناف کا طریقہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ائمہ کے عملی مسائل دیکھے، ان کے جو فری مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں، تو ان مسائل کو سامنے رکھ کے یہ سمجھا کہ ہمارے ائمہ نے ان مسائل کے لیے کیا اصول سامنے رکھے ہوں گے، تو وہ اصول بنا دیے۔ اسی لیے پھر جہاں وہ ٹکراؤ آ جاتا ہے، اصول کے مطابق مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہاں پھر کوئی اور اصول بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک عقلی طریقہ نہیں استعمال کیا کہ اصل وہ ضابطہ اور قاعدہ بنایا جائے، پھر اس ضابطے اور قاعدے سے مسائل کو سمجھا جائے۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ پہلے مسائل کو سامنے رکھا اور مسائل کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ ضابطے بنائے۔ تو تیسرا طریقہ جو ہے دونوں کو جمع کرنے کا ہے کہ انہوں نے وہ اصولی قواعد جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھا اور اس میں ساتھ ساتھ جو فقہی مسائل، فقہی فروعات تھی ان کو بھی سامنے رکھا۔ دونوں کو جمع کر کے جو ہے وہ انہوں نے یہ ضابطے بنائے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اب آگے کچھ کتابوں کا تعارف ہے۔ پہلا طریقہ جو متکلمین کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں البرہان کتاب معروف ہے امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی، المستصفیٰ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح المعتمد کتاب ہے محمد بن علی البصری، اور اسی طریقے پر دیگر کتابیں بھی ہیں، جیسے سیف الدین آمدی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو ان میں کیا ہے کہ متکلمین کا طریقہ کہ اصل ضابطے اور اصول ہیں اور پھر ان کے مطابق جو ہے وہ مسائل کو ان پر پرکھا جائے گا، ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔
احناف کا طریقہ جو ہے، جنہوں نے مسائل کو سامنے رکھ کے باقاعدہ ضابطے بنائے ہیں، تو ان میں امام جساس کی کتاب ہے الاصول، اور عبداللہ بن عمر الدبوسی کی کتاب الاصول ہی کے نام سے ہے، فخر الاسلام بزدوی کی کتاب الاصول کے نام سے یہ بھی ہے، اور اسی طرح کشف الاسرار جو ہے یہ عبدالعزیز بن احمد البخاری کی کتاب ہے۔ تو یہ ہے احناف کے طریقے پر لکھی گئی کتابیں۔ تو اس میں کرنا یہ ہے کہ ان کتابوں کے نام یاد کرنے ہیں۔ دونوں طریقے جن میں جمع کیے گئے ہیں، ان میں بزدوی کی کتاب بدیع النظام ہے، اور اسی طرح التنقی شرح التوضیح موضوع پر جو ہے اسی طریقے سے لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اسی طرح مسلم الثبوت اسی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں، تینوں طریقوں پر جو ہے وہ ہم نے کوئی چار چار کتابیں، یہ ان کے نام یاد کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں، ہم نے تعریف میں یہ بات کی کہ اصول فقہ کیا ہے؟ هو علم باصول وقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقه، وہ اصول و قواعد جن سے ہم فقہ کا استنباط کرتے ہیں۔ اور فقہ جو ہے وہ کیا تھی؟ شرعی عملی احکام۔ تو شرعی عملی احکام، حکم، بات حکم سے اس لیے شروع ہوتی ہے کہ شریعت کے احکام ہی جاننا ہمارا مقصد ہے۔ تو حکم کسے کہتے ہیں؟ جو پہلی بحث ہے وہ حکم کی، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کی تعریف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ہوا خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین من حیث الاقتضاء او التخییر او الوضع۔ حکم کیا ہے؟ وہ اللہ کا خطاب ہے، کیونکہ اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا۔ ہوا خطاب اللہ، شرع اسلام میں جب بولیں گے تو حکم کس کا ہے؟ وہ اللہ کے خطاب کا نام ہے۔ اللہ کا وہ خطاب المتعلق بافعال المکلفین، جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہے۔ مکلف ہم لوگ ہیں، انسان جو ہے وہ مکلف کی شرطیں کیا ہیں پھر آگے ہم دیکھیں گے تفصیل میں۔ تو ہمارے افعال سے متعلق، اب چاہے وہ حکم جو ہے بالاقتضاء ہو، جس کا کرنا ضروری ہے، اب التخییری، یا اس میں اختیار ہے کہ چاہو کرو چاہے نہ کرو، او بالوضع، یا وہ وضعی حکم۔ تو تعریف دوبارہ دہراتے ہیں، ہوا خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین من حیث التخییر، من حیث الاقتضاء او التخییر او الوضع۔ تو پہلی بات یہ تھی، ہوا خطاب اللہ، یہ اللہ کا خطاب ہے۔ تو اب اللہ کے خطاب وہ ڈائریکٹ ہو قرآن مجید کی شکل میں، یا وہ وحی خفی کی شکل میں جس کو سنت کہا جاتا ہے، وہ بھی چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی دین میں بات نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہ سنت سے بھی حکم ثابت ہے تو وہ بھی خطاب اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ الفاظ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہا ہے کہ وہ اقتضاء، تخییر یا وضع،
बस 3 अस्सलाम चीजें। वालेकुम। स्टूडेंट्स कुछ हैं वेटिंग में, उनको इन कर दीजिएगा। जी जी, इक्तजा ये है कि उसके करने का या ना करने का मुतालबा हो, ठीक है, और मसलन नमाज पढ़ो, ये इक्तजा है, और ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना ना करो, ये इक्तजा है, लेकिन ये ना करने की तकाजा है। और तखयीर ये है कि इख्तियार हो कि चाहो तो ये काम कर लो, चाहे तो ना करो। और या उसका ताल्लुक जो है वो वज़ से हो। अब वज़ा जो है इसकी आगे तफसील आएगी कि इससे मुराद जो है वो कौन कौन सी अशिया हैं। देखें यहां, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, एक मिसाल हमारे सामने है। औफू बिल उक़ूद, औफू ये एक तकाजा है कि पूरे करो अपने मामलात जो हैं, अक़द जो तुमने किए हैं, औफू उनको पूरा करो। ये करने का तकाजा है, मुतालबा है हमसे, ये बिल इक्तिजा है। और ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, ये ना करने का तकाजा है। वइज़ा हललतुम फस्तादू, जब हलाल हो जाओ तो शिकार कर सकते हो, ये इबाहत है, करो या ना करो, ये इजाजत आ गई है। तो जी जी, चलें, या नमाज, हमारी नमाज का टाइम हो गया है, तो बाकी क्लास बाद में करते हैं।